میں اس سے پہلے ایک اور عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ حکومتی ادارے کی طرف سے ہمیں جو پروگرام کا وقت دیا گیا ہے وہ 10 بجے سے 1 بجے تک کا وقت ہے. اس لیے امید کرتا ہوں آنے والے جتنے مقررین حضرات ہیں وہ وقت کا خیال کرتے ہوئے اپنے بیانات سے امت کو مستفیض فرمائیں گے. اب اگلی کڑی کے لیے میں دعوت دیتا ہوں پروفیسر عبدالحلیم صاحب کو. تشریف لائیں اور تقریباً 10 منٹ میں اپنے قیمتی تجربوں سے اور مشوروں سے امت کو نوازیں. آج میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرے لیے باعث مسرت تو ہے ہی، لیکن میرے لیے بھی مفتی صاحب نے وہ تدریس کا انتظام کیا ہے کہ جس کو سن کر میں آنے والے وقت میں آنے والے بچوں تک پہنچا سکوں. میں شکر گزار ہوں مفتی صاحب کا. معزز ہمارے صدر صاحب، مفتی جنید صاحب، مفتی صاحب، تمام معزز حاضرین، خواتین، وقت کی تنگی صرف ہمارے لیے ہے. 10 سے 1 کا ٹائم ہے دن میں بھی، اور رات میں بھی 12 بجے سے اوپر کا ٹائم، 11 بجے سے اوپر کا ٹائم ہمیں نہیں ملتا ہے. لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، سلمان فارسی اکیڈمی جو کام کر رہی ہے وہ کام تو اتنا بڑا ہے کہ اس کا کوئی کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا، اس کی کوئی ہندی میں کہیں تلنا نہیں کی جا سکتی. لیکن اس کے پیچھے اس سلمان فارسی اکیڈمی کے جو روح رواں ہیں مفتی جنید صاحب، ان کا وہ چھپا ہوا کام آپ لوگوں کے سامنے نہیں آ رہا ہے، یا نہیں آیا ہے، وہ نہیں آنے دینا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ مناسب بھی ہے. اس وقت ملک میں سب سے زیادہ ازحد ضرورت اس بات کی ہے کہ جو نئی میں چونکہ ایجوکیشن سے جڑا ہوں اس لیے وہی بات کروں گا. ایجوکیشن پالیسی جو سرکار نے نافذ کی ہے اس کو اوپری طور پر دیکھنے پر تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن اندر کی بات مفتی صاحب کے سمجھ میں بہت پہلے آ گئی، اور آپ نے اس کے لیے کیا تدابیر کرنا چاہیے، کیا کوششیں کرنا چاہیے وہ شروع کر دی. سوال اس بات کا ہے کہ ہم، مفتی صاحب نے جیسے اپنے بیان میں کہا تھا کہ کلچر، اسلامی کلچر، اسلامی سیرت، تو میں بہت لمبی بات نہ کرتے ہوئے 4-5 باتیں آپ کے سامنے کہوں گا کہ اسلامی سیرت یا اسلامی کلچر کی شروعات 1450 سال پہلے جو غار حرا سے ہوئی تھی، وہاں سے ہمیں شروع کرنا ہے. اپنے بچے کے ذہن میں اقرا کو ڈال دینا ہے، علم کی بات کو ڈال دینا ہے، علم کی طرف توجہ دلا دینا ہے. دوسری بات جب غار حرا سے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں ماں خدیجہ کے پاس تو آپ تھوڑے پریشان سے تھے. تو ماں خدیجہ نے، عالموں کی محفل ہے، میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ پاؤں گا، لیکن میں اپنی عام زبان کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ ماں خدیجہ نے کیا کہا. ماں خدیجہ نے یہی نہیں کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بہت نبی، اللہ نے جو ہے آپ کو بہت بڑا بنا کے بھیجا ہے، بلکہ یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، اب آپ کا کیریکٹر دیکھ لیجئے. اور جو سیرت کی بات اور اسلامی سیرت کی بات آپ نے فرمائی ہے وہ یہاں پر ہے. یعنی دوسری بات جو ہمیں کرنا چاہیے کہ آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، آپ بزرگوں کی خدمت کرتے ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، اس لیے اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے. یہ کریکٹر ہے جس کو اس سیرت کے ذریعے آپ کو پہنچانا ہے. لمبی باتیں تو بہت ہو گئیں.
لیکن ہمیں تو اب پہلی بات اقرا کو پکڑنا ہے، دوسری بات ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات ہم سے کہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کی، سیرت کی، اس سیرت کو اپنے بچوں تک پہنچا دیجیے. صرف نقطوں میں پہنچا دیجیے، چند باتوں میں پہنچا دیجیے، آپ کی بات پوری ہو جائے گی، آپ کے بچے کی سیرت تیار ہو جائے گی. اس کا تجربہ میں بہت ساری جگہ پر کر رہا ہوں. تیسری اہم بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ ہے ٹالرنس کی، برداشت کی. میں نے وہ برداشت ویسے مفتی صاحب میں دیکھا ہے، میں کئی بار ایگریسو ہو جاتا ہوں. میرے ایک ساتھی یہاں بیٹھے ہیں مجیب بھائی، ان کو بھی معلوم ہے پرانا نیچر میرا. تو وہ ایگریسو نیس کو اگر کسی نے ڈائلوٹ کرا ہے تو میں بلا امتیاز کہوں گا کہ مفتی صاحب سے بات کرنے کے بعد میری وہ ایگریسونیس کم ہوئی. ٹالرنس، اور وہ ٹالرنس کا سب سے بڑا ثبوت آپ نے دیا تھا صلح حدیبیہ میں. اس کو سامنے رکھنا ہے وقت کے اعتبار سے. اور آخری بات جو ہمیں اپنے بچوں تک پہنچانا ہے وہ ہے آخری خطبہ. اگر آخری خطبہ کے ایک ایک الفاظ کو آپ اپنے بچوں تک پہنچا دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی قوم کو تیار کرنے کا بہت بڑا کام کر دیتے ہیں. علم آپ نے پہنچا دیا. ایک بات بچیوں کی تعلیم کے لیے مفتی صاحب نے بھی فرمائی تھی کہ بچیوں کی تعداد کمپٹیشن میں اور ہر جگہ بڑھ رہی ہے، بے شک بڑھ رہی ہے. اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے. یہ پرانے جتنے لوگ ہیں، بہت سارے آج سے 1965 سال والے، 66 سال والے، ان کو معلوم ہے اندور میں ایک ایس پی آئے تھے نٹراجن، وہ کیرل کے رہنے والے تھے. جب میں مدرسہ بورڈ کا چیئرمین تھا اتفاقاً وہ میرے پاس آ کے بیٹھے. میں نے یہی بات کہی، میں نے کہا صاحب لڑکیاں کیوں نہیں پڑھتی؟ میں نے کہا لوگوں کی یہ فکر ہے کہ ان کے لیے اچھے رشتے نہیں ملیں گے، اور اچھے رشتے نہ ملنے کی وجہ سے وہ بچیاں کا جو علم ہے وہ زائد آئے گا. انہوں نے کہا نہیں علیم صاحب غلط بات کہہ رہے ہو آپ. بچیوں کو جتنا پڑھا سکتے ہو پڑھائیے، اور اس کا رشتہ، ایک انہوں نے اگزامپل دیا تھا اندور کا، کہا ایک رشتہ چلانے والے سے اس کا رشتہ کر دیجئے. اس پڑھی لکھی لڑکی کا رشتہ ایک ٹھیلا چلانے والے سے کر دیجئے، اور پھر دیکھیے کہ آپ کی کمیونٹی کی اکنومی، آپ کی کمیونٹی کی لٹریسی، آپ کی کمیونٹی کا علم کتنا آگے بڑھتا ہے. آج اس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ کیرل کو، کہ آج کیرل میں 100% علم لوگوں کے پاس ہے، اور اس کی وجہ مائیں ہیں. تو مائیں تیار کرنے کا کام آپ نے کیا ہے. میں مفتی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں جو اکیڈمی قائم کی اس کے لیے بھی. اس لیے اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اہم بات اور کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ اس وقت آپ کے اوپر بڑی پینی نگاہیں ہیں، اور وہ ہے آپ کے اوپر حملہ جو ہو رہا ہے آپ کی تعلیم کے اوپر، آپ کے علم کے اوپر، آپ کے مدارس کے اوپر، آپ کے مکاتب کے اوپر ہو رہا ہے. لیکن ابھی جو کچھ آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ بڑے دارالعلوموں کو حصہ بنایا جا رہا ہے، ان کو اوپر جو حملہ کیا جا رہا ہے. لیکن یقین جانیے یہ حملے کی شروعات ان پر ہے، لیکن شروعات مجیب صاحب اور میرے جیسے جو لوگ اسکول چلاتے رہے ہیں اور اسکولوں میں، ان کے اوپر دوسرا نمبر آنے والا ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں اپنی جو نئی ایجوکیشن پالیسی ہے اس کے حساب سے کیا کرنا. تو میرے حساب سے میرے ماننا یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے سب سے پہلا کیچمنٹ ایریا جو آپ کے اور ہمارے پاس ہے، دنیا کی کسی مذہب کے پاس، کسی دینی کتاب کے ساتھ نہیں جڑا ہے جو آپ کے پاس ہے، کہ آپ 2.5 سال کے بچے کو مسجد میں لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں امام صاحب اس کو قرآن سکھا دیجئے صلی اللہ نبی کا. وہ ماں جس کو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا صحیح نہیں آتا، وہ ماں کہتی ہے کہ یہ بچی کو میں آپ کو دے رہی ہوں، یہ بچے کو میں آپ کو دے رہی ہوں، آپ اس کو سکھا دیجئے. تو اتنا بڑا انفراسٹرکچر آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس کیچمنٹ ایریا ہے، تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک بات کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسا مفتی صاحب نے بتایا کہ ہمیں اپنی تدریس کے طریقوں کو بدلنا پڑے گا، اور جو نئی ٹیکنالوجی ہمارے پاس میں آئی ہے اس کے حساب سے اور بچے کے ذہن کے حساب سے
ہمیں اپنے بچے کی تعلیم کو شروع کرنا پڑے گا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم 6 دن بچے کو قرآن مجید ناظرہ پڑھاتے ہیں تو ان 6 دنوں میں 2 دن، صرف 2 دن اسلامی ہستیوں کے بارے میں بتائیں، سیرت پاک کے بارے میں بتائیں۔ چھوڑ دیجئے وہ قرآن مجید تو دھیرے دھیرے وہ اپنا آپ سدھار لے گا، لیکن اگر آپ نے یہاں اس کی ذہن کو اسلامی بنانے کی کوشش نہیں کی، اپنے بزرگوں کے نام یاد نہیں کرائے، تو میرا یہ تجربہ ہے کہ آج بھی آپ پوچھ لیجئے ہر چھٹے بچے سے، اگر وہ یہ بتا دے کہ فلاں صحابی کون ہے، وہ یہ بتا دے کہ فلاں صحابی کون ہے، وہ 4 کے بھی جو ہیرارکی ہے اس کو نہیں بتا پاتا، اس کو یہ پوچھے کہ خلفائے راشدین کس کو کہتے ہیں۔ یقین جانیے میں صحیح کہہ رہا ہوں صاحب، میرا تجربہ ہے یہ کہ 6 اور 7واں بچہ نہیں بتا پاتا کہ خلفائے راشدین کس کو کہتے ہیں، اتنی تمام کوششوں کے بعد۔ تو کوشش یہ ہونا چاہیے ہماری کہ جو ہمارے پاس کیچمنٹ ایریا ہے وہ کیچمنٹ ایریا ہمارے مکاتب ہیں، مکاتب کو مضبوط کریے۔ مکاتب مضبوط ہو گئے تو دارالعلوم اپنے آپ مضبوط ہو جائیں گے، دین اپنے آپ مضبوط ہو جائے گا، اسلام اپنے آپ مضبوط ہو جائے گا، اور سیرت اس کے ذہن میں جو اس 2.5 سال سے لے کر 4.5 سال کے بچے کے دماغ میں آپ ڈالیں گے، انشاءاللہ وہ قائم رہے گی اور وہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ بہت بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔